تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، شہد کجینہ، صاحب محتر محمد مسینہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے خالق کائنات، مالک کل کائنات میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، آپ کو سن کر ہم سب کو اس پر عمل کی سامعین محترم، آج میں نے جس موضوع پہ آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ احکام زکوٰۃ ہے۔ اور یہ موضوع وقت کی ضرورت بھی ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی رحمت، شفیع امت، شفیع معاشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر یہ دعا مانگی ہے کہ اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکینی کیا، وَأَمِتْنِي مسکینا، مجھے موت بھی دے تو مسکینی کی حالت میں دے۔ اور آگے فرمایا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاکِین، یا اللہ قیامت والے دن بھی مجھے مساکین کے گروہ سے، یعنی غرباء، فقراء، مساکین یہ کتنے عظیم لوگ ہیں کہ جن کی رفاقت محبوب علیہ السلام خود مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے زندہ بھی مسکینی میں رکھ، موت بھی مسکینی میں دے، اور قیامت والے دن بھی مجھے مساکین کے گروہ سے اٹھانا۔ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اسے مسکین کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی، ولیوں کی یہی صورتحال نظر آتی ہے، وہ مال کو پسند ہی نہیں کرتے، وہ خدا کے قرب کو، محبوب کے عشق کو پسند کرتے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جتنے نبی ہیں وہ اپنی وراثت مال کی صورت میں چھوڑ کے نہیں جاتے۔ اللہ کے نبیوں کا ورثہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کے نبیوں کا ورثہ جو ہے وہ علم ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی اللہ کا نبی ایسا نہیں کہ جو دنیا سے گیا ہو اور بعد میں اس کی وراثت کو تقسیم کیا گیا۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام بہت پہاڑ پہ تشریف فرما تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب اگر اجازت ہو تو میں اسے سونے کا نہ بنا دوں اور تیرے ساتھ چلے۔ محبوب علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ عرض کی یا اللہ نہیں، تو ایک دن مجھے کھلا تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں، اور دوسرے دن مجھے بھوکا رکھ تاکہ میں تیری حمد بجا دوں۔
سبحان اللہ۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کی ذات وہ ذات تھی کہ حضور کی بارگاہ میں جب بھی کچھ آ جاتا سرکار فوری پورا باغ ہو کر میں تقسیم فرما دیا کرتا۔ سبحان اللہ۔ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور آ کے بکری پیش کر دی، سرکار یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، قبول فرما لیجیے۔ سبحان اللہ۔ محبوب علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم دیا، فرمایا اسے ذبح کر کے گوشت بنا کے گورا باغ میں تقسیم کر دو۔ سبحان اللہ۔ محبوب علیہ السلام کو دستی کا گوشت، بابو کا گوشت بہت پسند تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دستی ایک بازو بچا دینا رکھ لیا کہ حضور جب فارغ ہو گئے تو بنا کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا، حضور بڑی محبت سے دستی کا گوشت تناول فرماتے ہیں۔ اور تقسیم کرنے کے بعد جب حضرت بلال حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھا، بلال بکری تقسیم کر دیے؟ عرض کی یا رسول اللہ کر دیے۔ فرمایا ساری کر دی؟ عرض کی نہیں آقا، آپ کو دستی کا گوشت پسند ہے تو ایک دستی میں نے، ایک بازو میں نے بچا کے رکھ لیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بلال تو نے ساری بکری بچا لی ہے لیکن وہ بازو نہیں بچا۔ اللہ اکبر۔ یعنی بچتا وہی ہے جو اس کی راہ میں دے دیا۔ کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ سرکار کبھی کبھار کوئی گھر میں پڑا نظر آ جاتا تو حضور پریشان ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو کسی نے نا گوشت کا ایک ٹکڑا تحفے میں بھیجا تو آپ نے اسے رکھ لیا کہ حضور کو بہت پسند ہے، سرکار آئیں گے تو میں سرکار کو بنا کے کھلاؤں گی۔ وہ ایک تاک میں رکھ لیا اور سائل آیا، سوال کیا اللہ کے لیے مجھے کچھ عطا کر دو، گھر میں کچھ نہیں تھا گوشت کے علاوہ۔ حضرت ام سلمہ نے اسے واپس موڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب محبوب علیہ السلام آئے آپ نے خادمہ کو حکم دیا، کہا کہ وہ فلاں تاک میں گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے اسے لاؤ، میں بنا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں۔ وہ خاتمہ نے جب جا کے دیکھا تو وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ پتھر بن چکا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ کیا بن چکا؟ پتھر بن چکا۔ پتھر بن چکا۔ آ کے عرض کرتی ہیں کہ وہ تو پتھر بن چکا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ام سلمہ نے سارا واقعہ عرض کیا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ سائل آیا تھا، تم نے اسے نہیں دیا تو رب نے اس گوشت کے ٹکڑے کو جو ہے وہ پتھر بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ سائل دروازے پہ آئے، محبوب علیہ السلام فرماتے اسے کچھ نہ کچھ دے دو، اگرچہ جلا ہوا پوری تمہارے پاس کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ دو اسے، خالی نہ موڑو، اور اپنی قسمت پہ رشک کرو کہ رب نے اپنے ایک بندے کو میرے دروازے پہ بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہ ماتھے پہ بل پڑ جائے، بندہ پریشان ہو جائے، یار وہ بندہ خدا کا ہے، خدا دیتا تجھے بھی ہے اور اسے بھی خدا دیتا ہے، لیکن تو خوش قسمت ہے کہ تیرے ذریعے سے رب اسے عطا کر۔ سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام، آپ سرکار نے فرمایا صحابہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ کتنے آدمی؟ 3 آدمی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک گوری تھا جس کے پورے جسم پہ کوڑ کا مرض، برس کا مرض تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ ایک گنجا تھا، اللہ اکبر۔ اور تیسرا محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ نبینا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا جاؤ میرے ان بندوں کے پاس جا کے ذرا ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں اور ان کی جو خواہش ہو اس کے مطابق ان کو عطا کر دے دو۔
حضرت جبریل علیہ السلام چلتے چلتے کوڑی کے پاس آئے جس کے پورے جسم پہ کوڑ کا مرض ہے، برس کا مرض ہے، اور آ کے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پورے جسم پہ جو کوڑ کا مرض ہے یہ ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس سے گھن کھاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں میرے سے، میں تندرست ہو جاؤں، میری جلد ٹھیک ہو جائے، رب میرے پہ مہربان ہو جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، آپ کا ہاتھ پھیرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کوڑ کا مرض دور کر دیا، کوڑ کا مرض دور کر دیا۔ جب کوڑ کا مرض دور ہو گیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اب بتا تجھے کیا چیز سب سے زیادہ محبوب ہے، کیا چیز پسند ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اونٹ بہت پسند ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے بحکم خدا بندی ایک اونٹ دے دیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام چلتے چلتے گنجے کے پاس آئے جس کے سر پہ بال نہیں ہیں۔ آپ نے اسے آگے پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگا کہ میں سر سے گنجا ہوں، میرے سر پہ بال نہیں ہیں، لوگ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے سر پہ بال آ جائیں اور میری شکل و صورت اچھی لگنے لگ جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، آپ کا ہاتھ رکھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بال عطا کر دیا۔ جب بال مل گئے پھر آپ نے پوچھا بتا تجھے سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے، کیا سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند جو ہے نا وہ گائے ہے۔ کیا سب سے زیادہ پسند ہے؟ اونچی بولو۔ گائے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ کہا کہ مجھے گائے سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بحکم خدا بندی اسے ایک گائے عطا کی۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام چلتے چلتے نبینے کے پاس گئے اور اس نبینے سے آ کے آپ نے پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا میں آنکھوں سے نبینا ہوں اور چلنے میں دشواری ہے، کھانے پینے میں دشواری ہے، تمام معاملات زندگی بہت